Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 95. Manners in English. ہر زبان کے کچھ آداب اور کچھ اخلاق ہوتے ہیں. اسی طرح انگلش کے بھی کچھ مینرز یعنی ادب یا آداب کہہ لیں ہوتے ہیں جنہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہر شخص کو معلوم ہے یہ تمام الفاظ، لیکن کوئی استعمال نہیں کرتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں استعمال کہاں کرنے ہیں. کہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم ناپسند کرتے ہیں، جو حرام ہے یا صحیح نہیں ہے، وہ ہم سب کرتے ہیں. وہ ایسا کون سا کام ہے؟ I will tell you. اس ویڈیو میں آخر میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا. چلیں شروع کرتے ہیں اس لیسن کو. پلیز، براہ مہربانی. نرم لہجے میں کسی سے کوئی درخواست کرنی ہوتی ہے تو ہم لفظ لگاتے ہیں پلیز. اس کو کس طرح استعمال کریں گے؟ پلیز ہیلپ می. برائے مہربانی میری مدد کریں. اردو ایک ہی ہے، لفظ تبدیل ہو گیا. پہلے ہم نے پلیز جس کا مطلب تھا براہ مہربانی، اب بھی اردو وہی ہے، لفظ تبدیل ہو گیا. یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا جب آپ کسی کو ای میل کرتے ہو، کسی کو خط لکھتے ہو یا کسی کو درخواست دیتے ہو تو اس میں یہ لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کائنڈلی، براہ مہربانی. یہ لفظ آپ کو اسپیکنگ میں کم اور ریٹن میں زیادہ نظر آئے گا. کائنڈلی، براہ مہربانی. سوری، معافی چاہتا ہوں. جب بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سوری. ایکسکیوز می، معذرت چاہتا ہوں. ایکسکیوز می، ذرا سنیے گا. تھینکس، شکریہ. جب بھی آپ کو کوئی اچھی چیز لگے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں. کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں. کوئی اگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ لیٹس سی. نو مینشن. نو مینشن، کوئی بات نہیں. جب کوئی آپ سے کہتا ہے تھینک یو، تھینکس، سو ہاؤ ٹو ریپلائی؟ نو مینشن، یعنی کوئی بات نہیں. یا یو کین سے لائک دس، یو آر ویلکم. دیٹس آل رائٹ، دیٹ از آل رائٹ، سب ٹھیک ہے. وائی ناٹ، کیوں نہیں. آفٹر یو، آپ کے بعد. نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معافی مانگنا چاہتا ہے آپ سے، سوری، سو یو کین سے نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ویلکم، جب بھی کوئی گھر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ویلکم. ویلکم مین خوش آمدید، ذہ نصیب. اٹس اوکے، اٹس اوکے، سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. مائی پلیجر، بڑی خوشی سے. مائی پلیجر، کہتے ہیں اٹس مائی پلیجر، یہ میری خوش نصیبی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں مائی پلیجر بڑی خوشی سے، allow me، مجھے موقع دے. pardon، it means please repeat، it means I'm sorry. اس کا مطلب pardon کے دو مطلب ہے. ایک، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو جب آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آیا، کہتے ہیں نا pardon، تو اس کا مطلب ہے ریپیٹ کر دیں، اپنی بات ریپیٹ کر دیں. اور دوسرا مطلب ہے معافی چاہتا ہوں. نو تھینکس، نو تھینکس، جی نہیں شکریہ، جی نہیں شکریہ. Vocabulary of the day.
آج کا لفظ never کبھی نہیں. I will never talk to you. I will never talk to you. میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. No one in this world is pure and perfect. If you avoid people for their little mistakes, you will always be alone. So judge less and love more. کوئی بھی اس دنیا میں مکمل اور خالص نہیں ہے. اگر لوگوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے نظر انداز کرنے لگو گے تو ہمیشہ اکیلے رہ جاؤ گے. لوگوں کو جانچو کم یعنی پرکھو کم اور پیار زیادہ کرو. No one in this world is pure and perfect. کوئی بھی اس دنیا میں مکمل اور خالص نہیں. If you avoid people, اگر تم لوگوں کو نظر انداز کرو گے for their little mistakes, ان کی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے انہیں نظر انداز کرو گے یا ان سے ناراض ہو جاؤ گے, you will always be alone, تو اس طرح تم اکیلے رہ جاؤ گے. So judge less, پرکھو کم and love more, اور پیار زیادہ کرو. فرسٹ اسائنمنٹ, سب سے پہلا تھینکس. سیکنڈ تھینک یو. تھرڈ تھینکس فار ہیلپ. سوری ٹو ڈسٹرب یو. آئی ایم سوری. ایکسکیوز می, کین یو ڈرائیو اے کار. یہ تھا پہلا اسائنمنٹ جسے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سیکنڈ, یو ہیو ٹو میک سم سملر سینٹنسز. آپ نے کچھ ملتے جلتے جملے بنانے ہیں جس میں شامل ہو شکریہ, معذرت چاہتا ہوں اور ذرا سنیے گا. تو I hope you will make these sentences. میں امید کرتا ہوں آپ یہ بنائیں گے. Questions of the day. لیسن اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی, وہ یہ کہ کون سا ایسا کام ہے جو حرام ہے, جائز نہیں ہے, اچھا نہیں ہے اور ہم پھر بھی خوشی خوشی کرتے ہیں. وہ ہے جہیز. پہلا سوال آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. ڈاوری سسٹم از اے سیریس ایشو اور ناٹ. جہیز ایک سنجیدہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ جواب ضرور دیجیے گا. جواب میں آپ نے یا تو ہاں کہنی ہے یا نہ کہنا ہے. جہیز ایک سنجیدہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال, What do you think about dowry system? آپ کیا سوچتے ہیں جہیز کے متعلق؟ آپ کی کیا رائے ہے جہیز کے بارے میں؟ یہ جو جہیز کی تہذیب چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. میں نے اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی اور بہت کوشش کی لوگوں کو اس طرف اس بات پہ راضی کرنے کی کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اس کا ریزن یہ ہے, میں نے ایک خاتون کو دیکھا, ویل ایجوکیٹڈ, ویل مینرس, لیکن ان کی زبان اتنی کڑوی اور زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرنا ان کی عادت ہو گئی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا وہ پڑھی لکھی خاتون ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طرح ہمت کر کے یہ سوال کر دیا, آپ کو آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی زبان میں اتنی نفرت کیوں ہے؟
جب میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اتنی نفرت آپ کی زبان میں کیوں ہے، اتنی نفرت آپ کی آنکھوں میں کیوں ہے، تو جواب بہت عجیب سا ملا۔ دنیا صرف مطلب کی ہے اور مطلب کے بغیر کوئی کسی کا نہیں۔ لوگ یہاں تعلق بھی جب ہی بناتے ہیں جب انہیں مطلب ہوتا ہے۔ بغیر مطلب کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ہم 7 سے 8 بہنیں ہیں، سب ماشاءاللہ سے ماسٹرز کیے ہوئی ہیں۔ جب تک والد صاحب زندہ تھے انہوں نے ایجوکیشن دلایا، سب کچھ کیا۔ جب والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے تو کسی کو خیال آج تک نہیں آیا، نہ محلے کو نہ رشتہ داروں کو، کہ اس گھر میں 6 سے 8 لڑکیاں ہیں جو اب خاتون بن چکی ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے رشتہ آ بھی جاتا تو منہ پھاڑ کے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی۔ غربت یہ تھی کہ جتنا کماتے اتنا خرچ ہو جاتا۔ یہ دنیا کے لوگ ہی تھے، جب تک پیسہ تھا تو جی جی کرتے تھے، جب پیسہ اور سر سے باپ کا سایہ اترا رشتہ دار بھی کترانے لگ گئے۔ جب نہ پیسہ رہا نہ والدین رہے، پھر آپ ہی بتائیں میرے لفظوں میں نفرت نہ ہو تو کیا ہو؟ میں کیوں کسی سے امید لگاؤں کہ یہ بندہ یا یہ بندی کسی بغیر وجہ کے ہماری مدد کرے گا؟ ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے لوگ پہلے گھر دیکھتے ہیں، پہلے پیسہ دیکھتے ہیں، پھر شادی کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں۔ ہماری 17 سے لے کر 35 سال عمر ہو گئی تمام بہنوں کی، لیکن کوئی ایک رشتہ نہیں آیا۔ جو آئے سب نے جہیز کی ڈیمانڈ کی، جو نہ ہمارے پاس تھا نہ ہم دے سکتے تھے، اور انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ کوئی ایک بندہ یا ایک خاندان کرتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی یہی کیا۔ یہ بات بتانے کا آپ سب کو مقصد یہ ہے کہ آپ کے محلے میں اگر آپ غور کریں کوئی نہ کوئی ایسا خاندان ضرور ملے گا جس کی یہ حالت ہوگی، جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے، جن کی بیٹیاں کی عمر کراس کر چکی ہوگی، جو یا تو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے یا زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن سب کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے پیسہ نہ ہونا، وہ ہے جہیز نہ ہونا، وہ ہے خوبصورتی نہ ہونا، وہ ہے بس عام سی لڑکی ہونا، عام سی شکل صورت ہونا۔ کیا گناہ ہے پیسہ نہ ہونا؟ کیا گناہ ہے عام سی صورت لے کر پیدا ہونا؟ کیا گناہ ہے غریب ہونا؟ کیا گناہ ہے جہیز نہ ہونا؟ ضرور سوچئے گا اس بارے میں۔ میں اس امید سے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں، جو لوگ کر رہے ہیں ظلم اور ستم وہ آپ نہ کریں، جو لوگوں نے تکلیفیں لوگوں کو دی آپ تو نہ دیں۔ مجھے اپنے بچوں پہ اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ آپ اس چیز کا احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، جب بھی یہ چیز دیکھیں جہاں آپ کا حکم چل سکتا ہے، ابھی نہیں چل سکتا، بعد میں جب آپ ماں باپ بن جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، جب بھی آپ کا
آپ کے پاس پاور آئے تو آپ یہ بات ضرور کیجئے گا، یہ بات ضرور عمل میں لائیے گا اور اس لعنت سے نجات حاصل کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا میری ویڈیو آپ شیئر کریں، لیکن اس سوچ کو آپ ضرور آگے بڑھائیں۔ مجھے اکثر اس خاتون کے لیے دعا کرتا ہوں، یقین مانے جب بھی میرے کانوں میں وہ آوازیں اب بھی گونجتی ہیں، 8 سال سے 10 سال ہو گئے، وہ الفاظ میرے ذہنوں سے نہیں نکلتے۔ جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، وہ نفرت والی آنکھیں، میں جانتا بھی نہیں تھا میری، مگر اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت، زبان میں اتنی نفرت کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ لیا، اور پوچھنا میرے لیے عذاب ہو گیا، کیونکہ آج تک وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا مطلب کے بغیر، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا بغیر مطلب کے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔